بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب کو مزید تقسیم کرنے کی سازش اندر ہی اندر چل رہی تھی۔ ہمارے بہت سارے حساس دوستوں نے اور عقل مند دوستوں نے اس امر کی نشاندہی کی، تاہم خاکسار نے اس بات کے اوپر اس لیے توجہ نہیں دھری کہ تازہ تازہ ہی تو ہمیں اہل پنجاب کی محبت نصیب ہوئی تھی، اور اگر ہم اس پہ بات کر دیتے تو بات کہیں اور نکل جاتی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی نام نہاد لوگ اور سابقہ جعلے عموماً اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ذریعہ تعلیم پنجابی ہونا چاہیے، مادری زبان کے اندر تعلیم ہونی چاہیے اور پنجابی ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے، یہ ان کی دو وارداتیں ہیں۔ ایک تو یہ بچوں کو ذہنی طور پہ پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے سندھ کے اندر تیار ہوتے ہیں، خدام بھی تیار ہوتے ہیں اور حکمران بھی تیار ہوتے ہیں۔ حکمران پڑھنے کے لیے آکسفورڈ جاتے ہیں اور واپس آ کے حکمرانی کرتے ہیں۔ جو خدام تیار ہوتے ہیں ان کے سروں کے اوپر خود چڑھا دیے جاتے ہیں، وہ دولت شاہ کے چوہے ہو جاتے ہیں۔ کراچی کی حد تک مزاحمت ہے کہ وہاں پہ کوئی اچھی تعلیم آفر کر دی جاتی ہے بچوں کو، جس سے وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں۔ ادروائز اندرون سندھ جو کہ لوکل لینگویج کے اندر تعلیم دی جاتی ہے وہ اتنے کہ گھٹیا اور لو لیول کی ہے۔ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے یا تو دنیا بھر کے اندر سے جو متراجم ہوتے ہیں، جو نئے علوم وجود میں آ رہے ہوتے ہیں یا نئی تحقیق آ رہی ہوتی ہے، یا تو آپ اس کا کیجئے ترجمہ، اور ترجمہ کر کے اس کو نصاب کے اندر شامل کیجئے۔ اور اگر یہ محنت طلب کام کسی نے نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پچھلی نسل کو بوزنے بنا رہے ہیں، دولت شاہ کے چوہے بنا رہے ہیں، اپنے لیے غلام پیدا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیے پنجابی کے 4 سے 5 لہجے اس وقت پنجاب کے اندر مروج ہے۔ ایک تو دوابے کی لینگویج ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ جو جلندر اور سے آنے والے مہاجرین اپنے ساتھ لائے تھے، گرداسپور والے، جو اس وقت زیادہ تر بھارتی پنجاب کے اندر بولی جاتی ہے، یہ ہمارے ایک ضلع جلندر کی لینگویج کا یا زبان کا لہجہ تھا، جو وہاں پہ ایک پنجابی کے طور پہ مروج کر دیا گیا۔ وہ ہماری زبان پورے پنجاب کی نہیں تھی۔ اچھا، پورے پنجاب کی زبان کون سی تھی؟ پورے پنجاب کی زبان وہ تھی جو لاہور میں سیٹل ہونے والے ٹپیکل لاہوریوں نے نہیں، یہ نجیب الطرفین لاہوری ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ لاہور جو تھا وہ ہب تھا، یہاں سے گرداسپور سے بھی لوگ آ کے آباد ہوتے تھے، یہاں پہ جلندر امرتسر سے بھی لوگ آتے تھے، یہاں پہ باقی ریاستوں سے بھی لوگ آتے تھے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر پنجابی ڈیلیوٹ ہوئی یا مکس اپ ہوئی۔ تو جو لاہور کے اندر ٹپیکل پنجابی، اور زیادہ اس کے اوپر اثر دوابے کا تھا، تو دوابے کی جو لینگویج ڈیولپ ہوئی وہ پنجابی زبان کا سٹینڈرڈ کہلائی۔ مجھے یاد ہے کنجاہی صاحب ہوتے تھے، شریف کنجاہی صاحب، میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا اور سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا اور پنجابی میں نے آپشنل رکھی تھی، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو مجھے چونکہ تازہ یہ چڑھا ہوا تھا کہ جناب بچے کی جو زبان کے اندر جو تعلم ہے وہ اس کی مدر ٹنگ کے اندر زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ وہ بابا جی مجھے باقاعدہ چپیڑے مارنے تک آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ انتہائی احمق اور بیوقوف آدمی ہے۔ میں نے کہا سر آپ کسی سازش کا حصہ لگتے ہیں۔ میں کہا جی اللہ کا نام جی مجھے سازش نہ کہو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سازش ہے پنجاب کے خلاف یہ کہنا کہ پنجاب کے اندر رہنے والوں کو جو ہے وہ پنجابی زبان کے اندر تعلیم دی جائے۔ اب پنجابی کا اتنا بڑا سکولر اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہا ہے، تو میں نے وجہ جانی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے پنجاب کے اندر 5 سے زائد لہجوں میں زبان بولی جاتی ہے۔ یہ جو بلوچستان سے بھگوڑے ہو کے پناہ گیر آئے ہیں، انہوں نے آ کے وہاں پہ سندھی کے زیر انتظام مطلب زیر اثر ایک زبان تخلیق دے لی ہے، ایک لہجہ پنجابی کا تخلیق دے لیا، کیونکہ بعض الفاظ ان کے مخرج سے ادا نہیں ہو پاتے تو وہ اس کو پھر لفظ کو کھینچ کے یا تان کے بولتے ہیں، تو وہ ایک اور پنجاب کا لہجہ بن جاتا ہے۔ اور یہ آج نہیں ہوا، یہ صدیوں سے کا ایک پروسیس تھا، اس کا حصہ ہے۔ ورنہ اصل زبان پنجاب کی
تو غلام فرید مٹھن کوٹی کی کافیوں میں ملتی ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے نا، ان کے کلام میں ملتی ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو وہ زبان ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہندکو جو ہے، ہندکو اور میرا مطلب ہے کہ پہاڑی، یہ دو ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، اور چلیں ان کو آپ ایک بھی شمار کر لیں، ایک وہ ہو گئی، ایک وہ پرلی طرف ہندکو سرائکی نکل گئی۔ اگر آپ بہاولپور، ریاست بہاولپور کے رہنے والے کسی باشندے کو کہیں کہ آپ سرائکی بول رہے ہیں، وہ تھوڑا منہ توڑ دے گا، وہ کہے گا میں ریاستی بولتا پیا، ٹھیک ہے۔ وہ ریاستی زبان کہلاتا ہے، وہ سرائکی کے ساتھ مکس اپ ہونے کو، وہ سرائکی کو لک ڈاؤن کر، وہی جو افغانستان کے اندر فارسی اور دری کا جھگڑا ہے آپس میں، وہ والا، ٹھیک ہے، وہ لک ڈاؤن کرتا ہے سرائکی کو، وہ کہتا ہے گناہگیر مہاجر ساڈے گھراں دے وچ آ کے کام کریندے رہے، آؤ۔ اچھا، اس کے بعد ذرا سینٹرل پنجاب کی طرف آ جائیے، یہ ساہیوال پاک پتن جھنگ گجرات تک جو ہے، ایک جانگلی ایکسنٹ کہتے ہیں، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا تھوڑا سا اوپر چلا جائیں، فیصل آباد میں تو زیادہ تر جلندر والوں کی ہی حکومت ہے، جلندر گرداسپور اور ان کے مہاجرین زیادہ تر آباد ہیں۔ سرگودھا چلا جائیں تو وہاں پہ ہر ڈھے کے اوپر جتنا زور دے کے بولا جاتا ہے، اپنے پراچا صاحب جو ہے نا، جو کہ آج بھی پروگرام کرتے ہیں، آپ ذرا ان کو سنیے، ٹپیکل سرگودھوی لینگویج، ایک وہ لہجہ آ گیا۔ انہوں نے کہا پنجاب کے فردر 5-6 حصے ہوں گے، اگر آپ لینگویج کی بنیاد کے اوپر ہر کوئی اپنے لہجے کو زبان کا درجہ قرار دینے کے اوپر اصرار کرے، اور پنجابی زبان جو کہ سنسکرت سے جو تھوڑی بہت بچی ہے، وہ اس میں مسلمانوں کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے اس کا رسم الخط شاہ مکھی کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور شاہ مکھی کے اندر رہنے کے باعث پنجابی نے اردو کو پروٹیکٹ کیا اور اردو نے پنجابی کو تحفظ فراہم کیا۔ یوں یہ زبانیں جو ہیں یہ سروائیو کر گئی، ورنہ جس طرح سنسکرت ٹھوس ٹھوس کے انہوں نے پنجابی نخالت کر دی ہے نا، انڈین پنجاب والوں نے، اس کے اندر گھڑ گھڑ کے سنسکرت کے الفاظ ڈالے گئے۔ اس طرح آپ کی پنجابی جو ہے وہ جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے، جو آپ کے بچے اب بولتے ہوئے پائے جاتے ہیں یا بولیں گے مستقبل کے اندر، وہ صرف اس لیے بچی ہے کہ آپ نے اپنا رسم الخط شاہ مکھی رکھا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ ریسرچ ہونے کی یا ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت تھی۔ یہ اس وقت سے میرے ذہن میں تھا، تو جب بھی یہ رکشوں کے پیچھے کہ پنجابی کی تعلیم کا ذریعہ پنجابی ہونی چاہیے، تو میں سوچتا تھا کہ یار ان کو بھی کوئی شریف کنجائی ٹکرے اور ان کی عقل ٹھیک کانے لائے۔ میری تو آج تو 40 سال پہلے آ گئی سی، لیکن سر اب کیا کریں کہ انہی جوہلا نے وہ ایک نوٹیفکیشن جاری کروا دیا پنجاب حکومت سے، اور 3 زبانیں جو ہیں وہ آفیشلی تسلیم کر کے پنجاب کے 4 حصوں میں تقسیم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ایک تو سینٹرل پنجاب، ایک صدرن پنجاب، ایک ناردرن پنجاب، ٹھیک ہے جی۔ پیپلز پارٹی والے تو جو ہے وہ سینٹرل پنجاب، صدرن پنجاب کو اور لاہور کو الگ کر کے، مطلب لاہور صرف ایک کوئی دنیا دے وچ جزیرہ ہوئے، اور وہ باقی لاہور اور گجرانوالا اور اس علاقے کو جہلم سے پار جناب اگلا ہند کو پنجاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت سے، مریم بی بی یہ خدا کا خوف کریں، یہ اتنا بڑا پنڈوراز باکس ہے کہ یہ جب کھلے گا نا تو فیتی فیتی کر جائے گا یہ پورے پنجاب کی یکجہتی کو۔ اور اگر یہ حافظ صاحب ڈنڈے کے زور پہ کروا رہے ہیں تو حافظ صاحب کو بھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ سر یہ بہت بڑا پنڈوراز باکس ہے، اس کو نہ کھولی، کچھ حاصل نہیں ہونا اس لنگوسٹک بنیاد کی تقسیم کے اوپر، اور یہ نوٹیفکیشن واپس کروائیے۔ یہ ملک کو، صوبے کو، شہروں کو، دلوں کو، رشتوں کو تقسیم کرنے والی بنیاد مت ڈال۔ یہ وہ تقسیم ہے جس کے خلاف جدوجہد کرتے، جس کے خلاف کھڑے ہوتے ہماری عمر گزر گئی۔ میری زبان وہ ہے جس وارث شاہ نے ہیر لکھی تھی، میری زبان وہ ہے جس کے اندر جناب بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام لکھا ہے عشق حقیقی والا۔ میری زبان وہ زبان ہے جس کے اندر غلام فرید مٹھن کوٹی نے جو ہے وہ رب کے ساتھ اپنی واردات قلبی بیان کی ہے، اور میری زبان وہ زبان ہے جس کے اندر میاں محمد بخش صاحب نے کیا افاقی کلام لکھ دیا ہے۔ اس زبان کو یہی زبان رہنے دیجیے۔ نہ مجھے میاں محمد بخش صاحب کی زبان کے اندر کوئی ہند کو نظر آئی، نہ غلام فرید مٹھن کوٹی کی زبان کے اندر مجھے کہیں سرائکی نظر آئی، ٹھیک ہے۔
اس لیے سر گزارش یہ ہے کہ پنجابی کو پنجابی رہنے دیں۔ یہ شر پسند جیالے سابق یوتھڑ جن کو یہ قوم اور یہ علاقہ اور یہ صوبہ کئی دفعہ مسترد کر چکا، ان کے منہ پہ چپیڑے مار چکا، اب یہ اس صوبے کو سزا دینا چاہتے ہیں، اس کو حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں، اس کی یونٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو سر خدا را اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیے۔ آپ کسی اور حوالے سے اس کو، اگر تقسیم بہت ضروری ہے، نازل ہو گئی آسمان سے، کسی اور حوالے سے کر لیجئے، پنجابی کے ایکسنٹ کی بنیاد پہ نہ کر دیجئے۔ مریم بی بی صاحبہ، آپ کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں 3 زبانیں کہیں گئی ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس میں آپ نے صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بنیاد رکھ دیا۔ چوتھا جو ہے نا وہ مرکزی پنجاب یعنی لاہور گجرانوالہ شیخو پورہ، یہ نہ کیجئے میڈم، آپ کی بڑی مہربانی، یہ بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے، اس نے آئندہ نسلوں کے اوپر اثر ڈال دیا۔ ہمارا جو کام تھا آواز اٹھانا، بڑی تاخیر کے ساتھ صحیح لیکن ہم نے کر دیا۔ امید ہے کہ اہل حکم جو ہیں، حکم میں کہہ رہا ہوں، حکمت والے اہل حکم جو ہیں وہ اس پہ نظر ثانی فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔